بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يسمع لك او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. highly distinguished one. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام اور میں نے بہت ہی قابل احترام معزز دوستوں، جوانوں، بزرگوں اور بچوں، آج ہم پوری دنیا کے اعتبار سے اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پوری دنیا کے اعتبار سے حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم اپنے ملک پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا ملک بھی ان حالات کے چنگل میں پھنس گیا جیسے پچھلے زمانوں میں حالات آئے تھے، اور ایک امت مسلمہ کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا. آج بھی وہی شکل ملک کے اندر نظر آ رہی ہے. آج مسلمان ایک گھٹن کی زندگی جی رہا ہے، اور ایک خوف مسلمانوں پر ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، بات سمجھنے کی یہ ہے، حالات کا آنا کوئی آج کا نیا کھیل نہیں. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے مسلمانوں پر حالات آتے رہے ہیں، حالات کا مقابلہ ایمان والوں نے ڈٹ کر کیا، جم کر کیا، اعمال سے کیا، ایمان سے کیا. اللہ نے باطل طاقتوں کو پاش پاش کر کر رکھ دیا. یہ ہر زمانے کا فلسفہ ہے اور ہر زمانے کا سبق ہے کہ ہر زمانے میں باطل پنپتا ہے، عروج پکڑتا ہے اور باطل دندناتا ہے. اس کے سامنے صحابہ کی طرح سیسا پلاہی ہوئی دیوار کی طرح اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو باطل بیٹھ جاتا ہے، باطل دب جاتا ہے. اگر پہاڑ سامنے آ جاتے ہیں تو باطل بیٹھ جاتا ہے، مان پڑ جاتا ہے. مسلمانوں کی کوئی قیادت کھڑی ہوتی ہے، اس قیادت کی محنت پر اور اس کی جد و جہد پر باطل مان پڑتا ہے. یہی چیز ہے میرے بھائیو، بزرگ، عزیزوں. بات سمجھنے کی یہ ہے، ہمیں حالات جو چاروں طرف سے نظر آ رہے ہیں،
مسلمان جو گرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ آزمائش کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور حالات بھی ایمان والوں کے اعمال کی بنا پر اللہ لے کر آتا ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے، اعمال اچھے تو حاکم اچھے، حالات اچھے، اعمال بگڑے حاکم بگڑے، حالات بگڑے، اعمالکم امالکم۔ حالات کا جائزہ اعمال سے ہے، حالات کا جائزہ اعمال سے ہے۔ اعمال ایمان والوں نے اپنے صحیح کر لیے تو دوستو حالات صحیح ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لے کر آئے، وہ جزیرۃ العرب کی جو کنڈیشن تھی، جو حالات تھے جزیرۃ العرب میں، جب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ نے وہ محنت کی، صحابہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، جو حالات کو بگاڑتے تھے، جو حالات کو خطرناک سے خطرناک بناتے تھے، انہیں ایمان لانے کی وجہ سے اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام حالات کو درست فرما دی، سب کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگ عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، آواز ہلکی کرو، ہم تمہیں آزمائیں گے اور امتحان لیں گے۔ کیسا امتحان؟ میرے بھائیو ہم نے قرآن کو چھوڑا، اگر قرآن ہمارے جو ہاتھوں میں ہے اسے ہم پڑھیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں، خدا کی قسم قرآن ساری چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں ہوں گی، قیامت تک کی تمام خبریں قرآن بیان کرتا ہے۔ 1450 سال پہلے اترنے والی یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف ڈال کر۔ آج مسلمانوں پر جو خوف ہے اور جو طرح طرح سے مسلمان ڈرا ہوا ہے، یہ آزمائش مسلمانوں کی قرآن کریم نے کہہ دیا ہوگی۔ 25 میں بھی ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے اور آخر میں بھی ہوگی، بعد میں بھی ہوگی، ہر زمانے میں ہوگی۔ اللہ خوف ڈال کر آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ آج وہی شکل ہے، وہی صورت ہے، وہی حالات ہے کہ مسلمانوں پر خوف ہے، اور خوف اتنا کہ مسلمان اپنے مدرسوں میں پڑھتا ہوا ایک بچہ بھی وہ بھی ڈر محسوس کر رہا ہے، مدرسے چلانے والے وہ بھی ڈر محسوس کر رہے ہیں، جو اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ خوف محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگ عزیزوں، یہ تو امتحانات ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اعمال صحیح کرو، اللہ تعالیٰ سارے حالات کو صحیح فرما دے گا۔ اعمال مسلمانوں کے بگڑے، مسلمان نماز سے دور، روزے سے دور، حج سے دور، زکوٰۃ سے دور، مسلمان اللہ کے احکامات سے دور، دین کی محنت سے دور، کلمے سے دور، تسبیحات سے دور اور قرآن کی تلاوت سے دور، مسلمان پڑا نشے میں، مسلمان پڑا زنا میں، مسلمان پڑا چوری میں، مسلمان پڑا گناہ والی زندگی میں، تو وہ تمام کی تمام جو زندگی مسلمان گناہ والی کرنے لگا اور گزارنے لگا، اللہ نے اس کا شکنجے کو کش دیا، اللہ نے شکنجے کو کش دیا۔ کیسے کرا؟ آج دیکھو کتنے فیصد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، کتنے فیصد روزہ رکھتے ہیں، کتنے فیصد زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنے فیصد لوگ حج کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، قرآن کے حکامات کو بھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے شکنجے کو کس دیا۔ اسے بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، 16ویں پارے میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے دین سے اعراض کرے گا، ہمارے احکامات سے اعراض کرے گا، ہماری قرآن کی آیات سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے،
ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا والی زندگی کو تنگ کرے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایک عذاب میں مسلط کر دے گا۔ وہ کیا اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا، کیا پکڑ کرے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ یہ پکڑ دنیا کی ہے کہ دنیا میں اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور یہ گھٹن کی زندگی جیے گا۔ اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب یہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو پھر یہ اندھا ہوگا، اس کی دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا، اسے نظر نہیں آئے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ اللہ سے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ دنیا میں آنکھیں دی تھی، میں دیکھتا تھا، سب کام آنکھوں سے دیکھ کر کرتا تھا، آج میری دیکھنے کی صلاحیت کو، میری بینائی کو اے اللہ کیوں سلب کر لیا، مجھے کیوں اندھا بنا دیا؟ اللہ کہے گا تو نے دنیا میں ہمارے قرآن کی آیات کو بھلا دیا تھا، تو نے دنیا میں ہماری قرآن کی آیات کو بھلا دیا تھا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے دو عذاب، ایک دنیا کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب، اور یہ دنیا کا عذاب ہے، اسے ہم دیکھ رہے ہیں، اسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان جو تنگ اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہر طرف سے مسلمان گھٹن محسوس کر رہا ہے اور ہر طرف سے مسلمانوں پر شکنجہ کس رہا ہے، یہ کمی ہے اعمال کی، یہ کمی ہے نمازوں چھوڑنے کی، یہ کمی ہے اللہ کے احکامات سے دور رہنے کی، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کے روح کو صحیح کرو، نمازوں کی پابندی کرو، جو زندگی میں گناہ ہمارے جگہ پا گئے اسے ختم کرو اور سچی اور پکی توبہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ حالات لے کر آئے گا جیسے مدینہ المنورہ میں نبی کریم صلوات اللہ وسلام علیہ کے سامنے حالات تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، ان کے زمانے میں جو حالات تھے وہی حالات کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ ایسے حالات تھے، دشمن ہر چیز بن جاتی ہے انسان کی اگر انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رخ موڑتا ہے، اس کی ساری چیز دنیا کی اس کے خلاف ہوتی، آسمان خلاف، حکومت خلاف، عدالت خلاف، اور آسمان سے بارش ہونے والا جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو برپا کرتا ہے وہ اس کے خلاف، زمین جو گلہ دیتی ہے وہ اس کے خلاف، ساری کی ساری چیزیں اس کے خلاف ہوں گی۔ اور انسان جب اعمال پر آئے گا اور اعمال صالحہ کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا، ایک ایک سنت زندگی کے اندر ہوگی، تو پھر انشاءاللہ وہ تمام احکامات جو صحابہ کے زمانے میں جیسے صحابہ عمل کرتے تھے، اللہ نے تمام کی تمام چیزوں کو جو مخالف تھی موافق کر دیا تھا، وہی اللہ تعالیٰ کر دکھائے گا۔ اللہ کا نظام بدلا نہیں، مسلمان بدلے، ایمان والے بدلے، اللہ کا نظام وہی ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ کی حکومت صرف آسمانوں پر نہیں ہے، اللہ کی حکومت زمین پر بھی ہے، اللہ کی حکومت سمندروں پر بھی ہے، اللہ کی حکومت دنیا کے ذرے ذرے پر ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا کچھ نظام نہیں چلتا، سب اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے زندگی کے رخ کو صحیح کر لیں۔ ہوگا کیا؟ بھیڑیا ایک بکریوں کا دشمن ہے، بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے۔ صحابہ کے اعمال اچھے، صحابہ کی معاشرتی زندگی اچھی، صحابہ کے اخلاق اچھے، صحابہ کا کردار اچھا، تو میرے بھائیوں جو جنگل میں رہنے والے جانور تھے جن سے دوسرے جانور ڈرتے ہیں، وہ بھی ان کے فرما بردار مطیع ہو گئے تھے، ان کی طبیعت بھی وار کرنے کو اور دوسرے جانور کو کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ سیرت کے اندر ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، نماز کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا
صحابہ سے کہا آپ کو معلوم ہے یہ بھیڑیے کیوں بیٹھے؟ یا رسول اللہ ہمیں علم نہیں، ہم نہیں جانتے یہ بھیڑیے کیوں آئے۔ فرمایا یہ ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں۔ کیا مقدمہ ہے یا رسول اللہ بتائیے؟ فرمایا یہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ ہے تمہارے صحابہ کی بکریوں کو کھانے کو ہماری طبیعت نہیں چاہتی، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ صحابہ کی بکریوں کو ہم کھا جائیں، تو اس لیے یہ کوٹا متعین کروانے کے لیے آئے، جتنا آپ متعین کر دو گے اتنا ہی ہم لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ یہ بھیڑیے والی صفت جو مخالف ہے بکری کی، جو دشمن ہے بکری کی، لیکن وہ بھی موافق ہو جاتی ہے جب انسان اعمال پر آتا ہے، اللہ کے حکم پر آتا ہے، نبی کی زندگی اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ ظاہر کے خلاف کر دکھاتا ہے، ظاہر کے خلاف اللہ کر دکھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ کتنی ان کے لیے بکری متعین کریں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پلی پلائی بکریوں کو دینے کو ہماری طبیعت نہیں چاہتی، دل نہیں چاہتا، اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا بھیڑیوں سے پہلے صحابہ سے کہا دیکھو آپ متعین کر دو تو اتنی ہی لیں گے، مہینے میں ایک بکری آپ نے متعین کر دی، ایک ہی لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ 2 کرو 5 کرو 10 کرو 50 کرو، اس سے زیادہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ صحابہ نے کہا ہمارا دل نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا اپنی بکریوں کی حفاظت خود کرنا، اپنی بکریوں کی حفاظت خود کرنا۔ اب بھیڑیوں کی طرف رخ کر نبی نے فرمایا اے بھیڑیوں اگر جب موقع لگے تو چھوڑنا مت، کام پورا کر دینا۔ میرے بھائیوں سارے کے سارے بھیڑیے گردن نیچے کو ڈال کر جا رہے تھے کہ ہماری طبیعت نہیں چاہتی صحابہ کی بکریوں کو کھانے کی۔ میرے بھائیوں جب اعمال اچھے ہوتے ہیں جنگل میں رہنے والے دشمن جو جانور ہیں وہ بھی اطاعت پر آ جاتے ہیں، ان کی بھی طبیعت بکریوں کو کھانے کو اور یا وار کرنے کو نہیں چاہتی۔ یہی تمام کی تمام چیزیں تب ہوتی ہیں جب مسلمان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کا دور خلافت ہے، ایک ہررا پہاڑی سے آگ نکل کر آتی ہے، لوگ آ گئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امیر المومنین ہررا پہاڑی سے آگ نکل کر آئی اور وہ جلاتی ہوئی گھروں کو آ رہی ہے، تہس نہس کرتی ہوئی آ رہی ہے، اس کا انتظام کرو۔ وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا جیسے آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اگر کہیں آگ لگے حکومت کی طرف سے تمام کی تمام مشینیں مہیا ہو جاتی ہیں۔ وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے آگ کیسے بجھے گی، اس کے لیے کوئی پانی کی مشینیں نہیں تھی، بس ان کی زندگی میں تو اللہ کا حکم تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی۔ تو میرے بھائیوں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد میں، اور مسجد میں آنے کے بعد کہا، آپ نے نگاہ دوڑائی تیمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بھائی تیمیم ایک آگ ہررا پہاڑی سے نکل کر آئی ہے جو درختوں کو جلا رہی ہے، گھر کو تہس نہس کر رہی ہے، جاؤ بجھانے کا انتظام کرو اور یہاں سے اٹھو۔ کہا امیر المؤمنین میری کیا مجال، میرے اندر کیا طاقت، آپ امیر ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ جائیے آپ انتظام کرو، میرے اندر کیا پاور کیا طاقت۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نا تمیم تمہیں ہی جانا ہے اور تم ہی بجھانے کا انتظام کرو گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا یا چادر کہہ لیجیے، اسے کندھے پر ڈالا، کہا عمر چلو، عمر بھی چلے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چلے، اور جہاں جیسے آگ آئی تھی نکل کر اور وہ بستیوں کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو ایسے ہکاتے ہوئے لے کر جا رہے تھے جیسے مرغی بچوں کو ہکا کر ان کے دربوں میں جا کر انہیں بند کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری آگ کو ڈھکیل دیا
اور جہاں سے نکلی تھی اسی خو میں اور اسی پہاڑ کے اندر داخل کر دیا، اور ساتھ میں داخل ہی نہیں کیا، عمر بھی داخل ہو گئے، تمیم بھی داخل ہو گئے رضی اللہ عنہما۔ یہ تھی صحابہ کی ایمان کی طاقت، یہ تھی صحابہ کی ایمان کی طاقت کہ ایک آگ جس کا کام جلانا، جس کا کام ہے راکھ بنانا، جس کا کام ہے لوہے کو پلگا کر رکھ دینا، لیکن وہ آگ بھی صحابہ کی ایمان کی طاقت سے، صحابہ کے اعمال کی طاقت سے وہ آگ بھی دم دباتی ہوئی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، جہاں سے نکلی تھی وہیں دبا کر آئے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کمزور، ہمارے اعمال کمزور، ہم نہ فجر میں مسجدوں میں نظر آتے، نہ ظہر میں نظر آتے، نہ عصر میں نظر آتے، نہ مغرب میں نظر آتے، نہ عشاء میں نظر آتے، اور ہم گن گاتے ہیں کہ حالات بہت خطرناک ہے۔ تم نے کیا تیاری کی اعمال کی؟ کوئی حکومت دشمن نہیں، بلکہ تم نے اپنی جان پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ نے صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تمہارا پجامہ کہاں ہے، تمہارا لباس کہاں ہے، اور تم شراب کی طرف کیوں جا رہے ہو، زنا کی طرف کیوں جا رہے ہو، تمہاری عادت گندی کیوں بن رہی ہے، اللہ کے احکامات سے دور کیوں ہو رہے ہو، اپنی فکر کرو۔ اگر حالات کو صاف کرنا چاہتے ہو اور صحیح معنی میں وہی حالات لانا چاہتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ابو بکر کے زمانے میں تھے، عمر کے زمانے میں تھے، آگ بھی جلا نہیں رہی، بھیڑیے بھی بکری کو کھا نہیں رہے، اور زمین بھی تیل کو واپس کر رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، عمر کا پیر پڑ رہا ہے، وہ عمر کے پیڑ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اینی ماری، وہاں سے زلزلے کو اللہ نے قیامت تک ختم کر دیا۔ جب آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب اللہ قیامت کو برپا کرے گا، اس زمین پر اس وقت میں جھٹکے لگیں گے، اس سے پہلے جھٹکے لگنے والے نہیں۔ وہ عمر کی طاقت، وہ ایمان کی طاقت، وہ صحابہ کے اعمال کی طاقت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو جو مخالف چل رہی تھی موافق بنا دیا تھا۔ پڑھو نا، دریائے مصر میں جو بہہ رہا تھا، دریائے نیل، جہاں ایک خوبصورت بہترین لڑکی کو سجا کر دجا کر اور میک اپ کر کر سونے چاندی سے اسے زیورات سے مزین کر کر اسے ڈالا جاتا تھا، پھر وہ دریائے نیل پانی دیتا تھا، لیکن عمر کی ایک ہی پرچی گئی ہے بزرگوں، اللہ نے اس دریا کو ویسے ہی چالو کر دیا کہ اب یہ جو پرمپرا چلی آ رہی ہے تمہاری، ایک لڑکی ہر سال تمہیں دریائے نیل کے حوالے کرنے پڑتی ہے، اب کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمر کی وہ پرچی گئی، یہ عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل تیرے انعام۔ اگر تو اپنے طاقت سے، اپنے حکم سے اپنا خود چلتا، تیری کوئی ضرورت نہیں ایمان والے کو، تیری کوئی ضرورت نہیں صحابہ کو، اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے، ہم اللہ کا حکم دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتے ہیں کہ چل جا۔ وہ ایک کاغذ کا پرچہ اور ایک کاغذ کی آپ کہیے پرچی جو ڈالی گئی دریائے نیل میں، وہ ساری کی پرمپرا جو سالوں سے چلی آ رہی وہ ختم ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ آؤ مسجد کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ ایمان کی طرف۔ اگر ہم چاہتے ہیں سارے ایمان والوں پر جو حالات آ رہے ہیں، شکنجہ کس رہا ہے، یہ درست ہو جائے، اس رب حقیقی کو پالنہار کی طرف جھک جاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے کرے گا، زمین تمہاری حکم پر چلے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ مکہ کے پہاڑ پر، مکہ میں جو پہاڑ ہے اس پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو گزارو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بناؤ گے، اور تم کہو گے پہاڑ سے چلنے کو کہ پہاڑ چل، تو وہ پہاڑ چل جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، جس پہاڑ پر ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے، وہ پہاڑ چلنے لگا۔ اینی ماری، کہا پہاڑ
میں چلنے کا حکم نہیں دے رہا، میں بیان کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں لوگوں کو کیوں چل رہا ہے۔ یہ تھی ایمان کی طاقت۔ یہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے بادشاہت پر لات ماری، حکومت پر لات ماری۔ اللہ نے بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی، دولت دی تھی، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کو راضی کرنے میں، تو میرے بھائیو تب جا کر اللہ راضی ہوا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بادشاہت ختم، حکومت ختم، اور جو لباس پہنتے تھے وہ لباس بھی اتار دیا، ایک فقیرانہ لباس بدن پر ڈالا، ایک پھٹی ہوئی گودڑی اٹھائی اور نکل گئے جنگل میں۔ آج میں اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کو مناؤں گا، اللہ سے دوستی لگاؤں گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے، سب کچھ ختم کر دیا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سمندر کے قریب بیٹھے ہوئے اپنی پھٹی ہوئی گودڑی کو سی رہے تھے۔ ان کے قائم مقام جو بادشاہ بیٹھا، وہ بادشاہ کا گزر ادھر سے ہوا، اس نے دیکھا ابراہیم ابن ادہم جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے، ان کی یہ حالت، کہنے لگے ابراہیم تم تو بڑے بے وقوف ہو، تم نے بادشاہت والی وہ شاہانہ زندگی ختم کر دی، حکومت سے تم نے دستبرداری اختیار کر لی، اور تم نے حکومت کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، اور وہ جو لباس تھا آپ کا وہ اتار دیا۔ یہ فقیرانہ لباس آپ کی زندگی میں، اور آپ ایسے زندگی گزار رہے ہو، اور یہ پھٹی ہوئی گودڑی کو سی رہے ہو۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ان تمام چیزوں میں رکھ کر جو طاقت دی ہے وہ تمہیں نہیں دی ہے۔ تمہاری حکومت لوگوں پر ہے، تمہاری حکومت انسانوں پر ہے، مجھ سے زیادہ پاور اور مجھ سے زیادہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ اتنا کہنا ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اس سوئی کو نکالا گودڑی سے، سمندر میں پھینک دیا اور کہا کیا ہے تیرے پاس طاقت؟ نکال کر دکھا سوئی سمندر سے، بلا لے اپنے غوطہ خورے کو اور بلا اپنی طاقت دکھا حکومت کی، میں دیکھوں گا تیری طاقت کہاں تک ہے اور تیری حکومت کہاں تک چل رہی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا حضرت بادشاہ سلامت، میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، اور آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو دیوانے، کہ ایک سوئی جو صاف زمین پر نہیں ملتی، صاف فرش پر نہیں ملتی، وہ سوئی سمندر میں پھینکنے کے بعد کیسے مل سکتی ہے؟ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، جب پکارا اللہ رب العزت کو اور کہا اللہ سے اے اللہ میری سوئی واپس چاہیے جو میں نے سمندر میں ڈالی۔ علماء نے لکھا ہے سمندر کی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی دبائے ہوئے باہر نکل کر آئیں، ان کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، اور یہ جو بادشاہ ان کے قائم مقام تھا ابراہیم ابن ادہم کے، یہ حیران و شجدر پریشان ہے، ایک ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے اور مچھلی سمندر سے سونے کی سوئی لے کر آ رہے، کیا بات ہے؟ ابراہیم ابن ادہم نے دولت کو لات ماری، حکومت کو لات ماری، ہماری طرح نہیں تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ آج تو مسلمان دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، گھر اچھا، ٹیلز لگے، پتھر لگے، اے سی لگے، اور اچھا مکان ہو، اچھی لائف ہو، وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ دنیا کے چکر میں یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، کب تک رہو گے یہاں؟ جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، یا ہمیشہ کے لیے نہیں آتا۔ کتنے ہم سے پہلے دولت والے، شہرت والے، ہنر والے، عقل مند والے بہت آئے، سب چل بسے، آج میں ہوں اور ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد کوئی اور آئے گا۔ اس لیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے جو اللہ نے آج ہمیں طاقت، حکومت، پاور دی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اس کی بھی گھنٹی بجے گی اور یہ بھی ختم ہوئے گی، ساری کی ساری چیز ختم ہونے والی۔ آپ آئے ہو، آپ بھی جاؤ گے پروگرام کے بعد کرو گے،
ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا اے اللہ میری یہ سونے کی سوئی نہیں تھی، وہ تو دوسری تھی، وہ مجھے واپس چاہیے۔ بعد میں ایک مچھلی آئی اور وہی ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کی سوئی کو لے کر آئی اور اس سوئی کو لیا، کہا دیکھو یہ ہے میری طاقت، یہ ہے میری طاقت۔ مسلمانوں ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، ہمارے پاس اعمال کی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر اعمال نہیں، ایمان ہمارا کمزور، تو پھر انسان ڈرے گا اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ یاد رکھنا اللہ تعالی جو ان حالات کو لے کر آیا ہے اللہ حالات کو ختم بھی کرے گا۔ آپ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیے، آپ اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنائیے، آپ اپنی زندگی کو گناہ والی زندگی سے آج سچی پکی توبہ کر کر اٹھیے اور سچی توبہ کر کر گھر جائیے، انشاءاللہ وہ اللہ آج بھی قادر سب بدل دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو اللہ نے قرآن دیا یہ گائیڈ لائن ہے اور یہی ہدایت ہے، اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، مسلمان بھی ان اعتراض میں ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ جواب دینا چاہیے، قرآن امن کا، شانتی کا، پیار کا، الفت کا، محبت کا درس دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب کسی کے گھر جا رہے ہو تو بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ قرآن کہتا ہے اپنے باپ کے ساتھ کیسا ملنا ہے، قرآن کہتا ہے بڑوں سے کیسے ملنا ہے، قرآن بتاتا ہے نبی کے سامنے آواز کو کیسا رکھنا ہے، قرآن بتاتا ہے تمہیں اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن بتاتا ہے تمہیں اپنی تجارت کیسے کرنی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، قرآن کہتا ہے شراب مت پیو، قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ قرآن امن کا، شانتی کا یہ درس دیتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں کریں اتنے نمبر کی آیات سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 یہ درد دیتی ہے کہ جہاں غیر ایمان والے کو دیکھو مارو۔ میرے بھائی قرآن سیکھا کا ہے، یہ علماء ہیں آپ کو سکھانے کے لیے۔ آپ قرآن پڑھیے، اپنے آپ کو پابند بنائیے، روزانہ ایک صفحہ قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کا انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن ایک امن کا درس دیتا ہے، قرآن ہے جس نے ساری چیزوں کو ہمارے لیے اوپن کر دیا ہے، سب بتا دیا ہے قیامت تک کیا ہوگا اور کیسے حالات آئیں گے اور تم پر کیسے شکنجہ کسا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ خوف ہی پر نہیں، خوف ہی نہیں ہوگا، ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوکا بھی رکھیں گے، غلہ نہیں ہوگا، یہ بھوک پر بھی آزمائش تمہاری ہوگی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جو تمہیں مال دی ہے کبھی اس میں کمی آئے گی، نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ اللہ کی آزمائش ہر طریقے سے، اب یہ نہیں کہ جیسے پچھلے زمانے میں ہوئی تھی ایسے ہوئے گی، اینگل کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جب ہم اعمال پر آئیں گے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے، اللہ حالات صحیح فرما دے گا۔ ہمیں واقعات پڑھنے چاہیے انبیاء علیہ السلام کی۔ آپ دیکھو واقعات انبیاء علیہ السلام کے پڑھو گے بہت دل باغ باغ ہوگا۔ جو آج مسلمان گھٹن میں ہے وہ اپنے دل کو شیر کی طرح نڈر ہو کر زندگی گزارے گا کہ ایسا تو ہوتا رہا۔ پڑھو نا یونس علیہ السلام کا تذکرہ، یونس علیہ السلام پر کیسے حالات آئے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ یاد کرو یونس علیہ السلام کے واقعے کو، وہ بھی ہمارے پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے ایک ہی رسول تھے، اور کیسی آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ اذ ابق الى الفلق المشحون فساهم فكان من المدحضين، اپنی قوم سے کیا کہہ کر آئے تھے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کو چھوڑ کر یہ نکل گئے سمندر کی طرف اور کشتی میں بیٹھے، ساری کی ساری قوم آئی اور اللہ کے دربار میں روئی اور اللہ کے حضور میں تڑپی
اللہ سے مانگا، اللہ نے جو عذاب اللہ کو بھیجنا تھا اللہ نے ختم کر دیا، ٹال دیا۔ وہ نہیں آیا جس کشتی میں یونس علیہ السلام سوار تھے، وہ کشتی بھور میں پھنسی۔ ملا نے کہا یہ علامت اس چیز کی ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی اپنے آقا کو ناراض کر کر آیا ہے، اس لیے بھور میں پھنسی ہے۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، میں نے اپنے آقا کو ناراض کیا، اللہ کو نہیں حضرت آپ نہیں، نہ میں نے ناراض کیا ہے۔ اور اندازی ہوئی، پرچی ڈالی گئی، نام نکلا یونس علیہ السلام کا، جیسے نام نکلا اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں کود گئے۔ اور جیسے کودے، اللہ کا نظام، ہم اس ملک میں پیدا ہوئے، ہم کہیں دوسرے ملک سے نہیں آئے، یہیں جیتے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں مریں گے، اسی مٹی میں جائیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ یونس علیہ السلام اپنے حالت پر ملامت کر رہے تھے، اور پھر جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو کیا کام کیا ہے ماں یہ بتاؤ؟ وہ اللہ ہی کو پکارا ہے، اللہ ہی سے لو لگائی ہے، اللہ ہی کی تسبیح بیان کی ہے، اللہ ہی کو راضی کیا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی صحیح زندگی نہیں گزار سکتے، حالات آئیں گے۔ اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا کی کسی بھی قوم کے اندر اور کسی بھی شخص میں، کسی بھی جانور میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارا بال بیگا نہیں ہو سکتا۔ یونس علیہ السلام وہاں گئے، پیٹلی کے پیٹ میں، اب کیا کہا اللہ سے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ او تنہائی میں پکارا، گھٹن میں پکارا، اندھیرے میں پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی طاقت نہیں تیرے علاوہ، کوئی حکومت نہیں تیرے علاوہ۔ میں اپنے ذوق میں اس آیت کو سمجھانا چاہتا ہوں، اے اللہ اس سمندر سے باہر بھی تیری حکومت، سمندر میں بھی تیری حکومت، اے اللہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بھی تیری حکومت ہے، تیری ہی پاکی بیان کرتا ہوں، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، معاف فرما دے۔ اللہ سے دعا کر دے میرے بھائیوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعے کی طرف نہیں جا رہا، آپ سنتے ہو گئے درس قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر باہر ڈالا، وہ کدو کی بیل لگائی، بکری پہاڑ سے آتی تھی، وہ دودھ پلاتی تھی، اللہ نے وہ سارا کا سارا بدن صحیح کر دیا۔ 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے رکھا، ایک وارننگ دی، وہ سمجھانا چاہتا۔ اللہ نے وارننگ نبی کو کیا کہا؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر ہماری تسبیح بیان نہیں کرتے قیامت تک مچھلی کی پیٹ ہی کو قبر بنا دے۔ قرآن سبق دیتا ہے، ایک نبی سے اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تسبیح بیان نہیں کرتے قیامت تک، 40 دن نہیں، چلا نہیں، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، قیامت تک یہیں رکھتا، قیامت تک یہیں رکھتا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا، جب نبی کو اللہ اتنی سخت وارننگ دے دے تو میں اور آپ، ہم نماز سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، سیرت کی تعلیمات سے دور ہیں، تو بتاؤ پھر اللہ ہمیں اس گھٹن سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اللہ تو قادر ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا، جس وقت میں وہ چل رہے تھے اور فلسطین، بیت المقدس
اس کو آزاد کرانے کی محنت میں لگے ہوئے تھے. پتا چلا حضرت کی طاقت کم تھی اور سامنے والے دشمن کی طاقت زیادہ. حضرت سے کہا ایک پانی میں ایک جہاز آ رہا ہے, پورا بیڑا ہے, وہ آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے, کچھ انتظام کرو, ہمارے پاس طاقت نہیں. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ چلے گئے بیت اللہ, کہا حضرت جو آپ نے دعا کی اللہ نے وہ پانی کا جو بیڑا پانی میں آ رہا تھا وہیں غرق کر دیا تمہاری دعاؤں پہ, تمہاری دعاؤں پہ. اس لیے بس حکم ہو گیا حضرت کا, بات مختصر ختم. ہم اللہ کو راضی کریں, اللہ سے دوستی لگائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں, تمام گناہ والی زندگی چھوڑیں. آج کے حالات یہی کہہ رہے ہیں, ہم کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے, آپ سے کہہ رہے ہیں, اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنے کی ضرورت ہے اعمال کی طرف. یہ مسجدیں پکار رہی ہیں, اللہ کے بندے منادی پکار رہا ہے, قرآن پکار رہا ہے, قرآن بلا رہا. آ جاؤ مجھ سے جڑ جاؤ, میری تلاوت کرو, آ جاؤ, اللہ کہتا میری طرف آ جاؤ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دور فرما دے گا. اعمال خراب ہوں گے, اللہ ویسے حالات کو خراب کرے گا. آپ ذکر سے, قرآن کی تلاوت سے, اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, دنیا میں بھی اللہ حالات ایسے لے کر آئے گا, زندگی تنگ ہو جائے گی, مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اندھا کھڑا کرے گا. اس لیے اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت, اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت, اللہ کی طرف آنے کی ضرورت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے رشتہ جوڑ لیا اور ہم اعمال کے پابند بن گئے تو ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. اس لیے کسی کو گالی مت دو, کسی سے کچھ مت کہو, اپنے بارے میں گلا کرو, شکوہ کرو. تو کتنا نمازی, تو کتنا راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے, تو نے کتنا آج قرآن کی تلاوت کی, تو نے کتنا نبی پر درود بھیجا. ذرا بتا, اپنے آپ پر گلا کرو, شکوہ کرو, اور پھر آ جاؤ اللہ کے گھر میں اور نماز پڑھ کر رو رو کر دعا کرو. انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.